صدیق اکبر نے ان حالات میں، ان لمحات میں اپنا سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صدیق اکبر کی محبت اور ایمان کا یہ وزن ہے، لیکن باہوش اتنا ہے کہ سرے منہ قرآن و سنت سے انحراف نہیں کرتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے جذبات اور خیالات کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ میرے جذبات اور میرے خیالات کب سے کسوٹی بن گئے؟ یہ ہیں کیا میرے جذبات اور احساسات کہ میں ان کو کسوٹی بنا کر محبت کروں؟ میرے جذبات اور احساسات کا عالم تو یہ ہے، معاف کیجئے گا، خدا کی قسم میں تو اپنی اولاد سے بھی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اپنی برادری سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کیسے کر سکوں گا؟ میرے خیالات کسوٹی نہیں ہیں، میرے جذبات کسوٹی نہیں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسوٹی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میرے قول و عمل کا نام ہے، اور پھر اصحابی کا نجوم یہ میرے تیار کردہ کردار ہیں، ان پر میں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اللہ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان پہ بھی میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی میری مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دین کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ رد ہوگی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا دین کے حوالے سے۔ آج نفس نے ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ گھڑ لیا ہے، ہم اپنی طرف سے جو جذبات ہمارے چاہتے ہیں، جو ہمارے خیالات میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں دین کا، لیبل لگا لیتے ہیں اسلام کا، اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن ہیں تو بہرحال اچھی باتیں، یہ بدعت حسنہ۔ میں نے کہا آج تک کوئی کفر حسنہ میں نے نہیں دیکھا، کوئی شرک حسن میں نے نہیں دیکھا، تو یہ بدعت ہی حسنہ ہو گئی۔ ایمان کے مقابلے میں کفر، اور توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت، یہ تقابلی چیز ہے۔ اگر ایمان کے مقابلے میں کوئی کفر گوارا نہیں، اگر توحید کے مقابلے میں کوئی شرک گوارا نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت کیسے گوارا ہوگی؟ کوئی بدعت گوارا نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آویزہ گوش بنا لیجئے، زندگی کے سفر میں آپ کو کام آئے گا اور روشنی فراہم کرے گا۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کوئی استثناء نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ میری سنت میں جو چیز نہیں ہے اس کو اگر کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اب مولوی صاحب دلیل لاتے ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آپ نے جو گھڑی باندھ رکھی ہے یہ سنت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آپ نے اینک پہن رکھی ہے یہ سنت ہے۔ بھئی اینک پہننا یا گھڑی پہننا یا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا یہ دین نہیں ہے۔ کس بیوقوف نے کہا ہے کہ یہ دین ہے؟ یہ امور دنیا۔ لوگ پہلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اب آپ کاروں پہ اور جہازوں پہ سفر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کاریں، جہاز، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ امور دنیا ہے، ان میں تبدیلی آتی جائے گی۔ آئندہ بھی آج ہمارے سامنے جو نقشہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کے سامنے اس سے بھی بہتر نقشہ ہو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے گی اور کمنگ جنریشن کو اور زیادہ سہولتیں اور فیسلٹیز ملتی چلی جائیں گی۔ سنت کل بھی ویسی تھی جیسے آج ہے، اور سنت قیامت تک ویسی ہی رہے گی جیسی کل تھی۔ سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، امور دنیا میں تبدیلی آتی جائے گی۔ آج ہماری گھڑی کا سٹائل یہ ہے، ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو۔ آج ہمارا ٹیلی فون اس شکل میں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل ایسا نہ ہو۔ آج ہماری گاڑی اس سٹائل میں ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے حالات میں ایسی نہ ہو۔ یہ امور دنیا ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی ہم نے وہ نعمتیں تمہارے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بدلتی جائیں گی، سنت نہیں بدلے گی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे यूं न मोहब्बत करना जैसे यहूदियों ने हजरत उज़ैर से और नसरानियों ने हजरत ईसा से की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इखलास के साथ एक दुआ मांगी है। आपको मालूम है ना कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिन लआन और सब्बाब नहीं होता। मोमिन घड़ी घड़ी लानते नहीं भेजता किसी पर, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर। सहाबा किराम तो कांप उठे ना कि रसूल लानत भेज रहा है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेज रहे हैं। अपने कातिल को मुआफ करने का ज़र्फ रखने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जुबान पर लानत आई है। तो वजह मालूम करने के लिए वो मुंतजिर हो गए कि रीजन क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर लानत का जुमला आया। फरमाया, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मस्जिदा, कि उन्होंने अल्लाह के नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था और वहां जाके सर झुकाते थे। इस वजह से मैं कहता हूं उन पर खुदा की लानत हो। और फिर साहबा से फरमाया, मेरी कब्र पर कभी सजदा न करना। फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ला तजल कब्री वसना, मेरी कब्र को कयामत तक कभी सजदागाह न बनने देना। आज रहमत आलम की दुआ का शबाब है। रहमत आलम की दुआ की जमानी आपको नजर आती है मरकद रसूल पर। अल्लाह ने अपने बंदों को पहरादार बना के खड़ा कर रखा है कि अगर कोई नादान आके यहां झुकना भी चाहे तो वो नहीं झुकने देते। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत का अंदाज है।